ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ کہانی جس نے سنائی اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا مکان دوبارہ گرا کر نیا بنایا جا رہا تھا۔ میں اس وقت تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی۔ ابھی میرا کوئی بھی بہن اور بھائی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں مجبوراً کچھ ماہ کے لیے کہیں کرائے پر مکان لے کر رہنا پڑا تھا۔ ہمیں مکان ایک ویران سی جگہ پر ملا تھا۔ جو لوگ کراچی کے رہائشی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں مکان بہت مشکلوں سے ہی ملتے ہیں۔ چند ماہ کی ہی بات تھی، ہم 2 کمروں کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ امی خوش نہیں تھی۔ ابو کی دکان تھی، وہ جلدی ہی ملازم کے حوالے کر کے گھر آ جاتے تھے۔ ہمارے گھر سے کافی فاصلوں پر مکانات موجود تھے۔ کچھ دن تو خیریت سے گزر گئے، لیکن ایک دن ابو نے آ کر بتایا کہ ان کی امی بہت بیمار ہیں اور بہتر ہے کہ وہ ان کو لے کر ادھر ہی گاؤں سے آ جائیں۔ میرے ننیال اور ددیال دونوں سندھ کے ایک گوٹھ میں رہتے تھے۔ یوں ابو نے کہا کہ وہ آج ہی کوشش کریں گے کہ واپس آ جائیں۔ ہمارا گاؤں دور تھا، امی اور میں بالکل اکیلی تھی۔ گھر میں ہمارے گھر فون بھی نہیں تھا۔ دن تو گزر ہی گیا، مگر اب مغرب کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ امی نے نماز پڑھی اور گھر کا دروازہ بند کر کے کمرہ بھی بند کر کے اندر لے کر سلانے لگ گئیں۔ وہ بار بار خود سے ہی کہتی کہ اللہ کرے عاطف آج ہی واپس آ جائے۔ مگر کافی انتظار کے بعد جب ابو واپس نہیں آئے تو وہ سمجھ گئیں کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ نئی جگہ، اوپر سے امی اکیلی، ڈرپوک بھی بہت تھیں۔ خیر ہم دونوں سو گئیں تو آدھی رات کو ہمارے صحن میں کسی کے قدموں کی آواز آئی، جس سے ہم دونوں کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا امی ابو آ گئے، جس پر وہ ڈر گئیں اور بولی خاموش۔ میں دبک گئی تھی۔ اب کوئی چلتا ہوا ہمارے گھر کے کمرے کے دروازے تک آ چکا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول رہا ہے کسی اوزار سے اس کمرے سے متعلقہ دوسرے کمرے میں، جہاں میں اور امی موجود تھیں۔ امی فوراً اٹھی اور ہولے قدموں سے کچن سے بڑا سا مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا اور بڑی چھری اٹھا کر لے آئیں۔ وہ ڈر بھی رہی تھیں اور مجھے لے کر کمرے کے اندر ہی بنے باتھ روم میں چلی گئیں۔ اندر سے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ لوہے کا تھا۔ مجھے مکمل چپ رہنے کا بولا اور ہم دونوں بیٹھ گئیں۔ ان دونوں نیا ہی موبائل فون چلا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد کوئی چلتا ہوا ہمارے کمرے تک آیا، یعنی مین دروازہ اس نے کھول لیا تھا اور دوسرے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ خوف ڈر کے مارے ہم دبکی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر گیا۔ پھر اس نے لائٹ جلائی مگر بجلی چلی گئی۔ یہ ہماری قسمت ہی تھی کہ بجلی بند ہو گئی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ ہم باتھ روم میں ہی ہیں۔ اب وہ باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے بھی ویسے ہی کھولنے کی کوشش کی جیسے کہ پہلے کھلا تھا، مگر وہ تو لکڑی کا دروازہ تھا، کھل گیا۔ مگر اب لوہے کا دروازہ تھا جسے وہ زور زور سے دھکیل رہا تھا، بہت عجیب جنونی آوازیں نکال رہا تھا، جسے سن کر ہم دونوں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی اتنا بہادر پہلے نہیں دیکھا تھا جتنی وہ آج مجھے لگی تھی۔ مجھے سینے سے چپٹا کر بیٹھی تھی۔ اس کے لب پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ پھر وہ آیت کریمہ پڑھتی پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ساتھ میں عجیب سی آوازیں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری ماں سمجھ چکی تھی کہ اب مشکل ترین مرحلہ آن پہنچا ہے۔ باتھ روم کا روشن دان کافی بڑا تھا اور ہوادار بھی تھا۔ میری ماں نے اس کی جالی لنگری کے ڈنڈے کو مار کر ٹیڑھی کی، پھر اسے توڑا، چھری سے پھاڑا اور مجھے کان میں کہا کہ میں تمہیں اس سے اوپر نکالتی ہوں، تم باہر کی طرف کود جانا اور ڈرے بنا، وہ گھر ہے وہاں کی بیل دے کر ان کو لانا سب کچھ۔ میں نہیں مانی۔ ماں نے مجھے پیار دے کر سینے سے لگایا، پھر بولا کہ جلدی کرو وہ دروازہ توڑ دے گا، جاؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں آسانی سے روشن دان سے باہر کودی اور گری۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی، مجھے ٹانگ پر لگی بھی تھی، مگر میں چھوٹی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگی اور بھاگتی گرتی میں سڑک پر پہنچ گئی۔ ایک موٹر بائیک والا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے سڑک کنارے دیکھا تو پوچھا۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور ایک گھر کی بیل دے کر 2-4 بندے اور ساتھ لیے۔ کم از کم آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ سب گئے تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، امی امی۔ تینوں آدمیوں نے گھر چیک کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ باتھ روم کا دروازہ ٹیڑھا تھا مگر دروازہ بند بھی تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی، آوازیں بھی دی، مگر اندر سے خاموشی تھی۔ پھر 2 آدمی باتھ روم کے پچھلے حصے کی طرف گئے۔ روشن دان کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر دوبارہ روشن دان کے اوپر چڑھایا اور کہا کہ اندر سے دروازہ کھول دو۔ میں دوبارہ چڑھی، اندر گئی تو دیکھا امی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اندر سے دروازہ کھولا کیونکہ وہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور کنڈی بھی سخت تھی۔ بہت مشکلوں سے دروازے کو کھولا۔ انہوں نے امی کو اٹھایا، چارپائی پر کمبل دے کر لٹایا۔ اتنے میں پولیس بھی آ چکی تھی۔ امی کو ہسپتال بھیج دیا گیا تھا، جبکہ میں پولیس کسٹڈی میں تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ امی نے ہوش میں آتے ہی میرا پوچھا تھا۔ تو میری امی مجھے سینے سے لگا کر بہت دیر روتی رہی۔ بقول پولیس کے ہمارے صحن میں بہت بڑے پاؤں کے نشانات تھے جو انسانی پاؤں سے خاصے بڑے تھے۔ وہ جوتوں ہی کے
تھے مگر اتنے بڑے پاؤں۔ پھر دروازے جو لکڑی کے تھے وہ کسی بھی اوزار سے نہیں کھولے گئے تھے، جبکہ باتھ روم کا دروازہ لوہے کا تھا، اس لیے نہیں کھل سکا تھا کیونکہ پرانا دروازہ تھا جو بہت پائیدار بھی تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ پاؤں کے نشان سڑک سے ہوتے ہوئے بہت آگے دور جنگل تک گئے تھے۔ وہ بہت گھنا جنگل تھا جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال ابو بھی آ گئے تھے۔ میری امی نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے باہر کی طرف بھگا دیا تو وہ بالکل تیار تھیں کہ جو بھی ہوگا دیکھ لیں گی، مگر کچھ دیر اس نے دروازہ پیٹا اور پھر عجیب و غریب سی آوازیں نکالتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں سمجھی کہ چلا گیا۔ میں نے کوشش اور ہمت کی کہ نیچے دروازے کی سائڈ پر جو چھید تھا وہاں سے دیکھوں، مگر اندھیرا تھا، بالکل بجلی بھی نہیں تھی۔ میں دعا کرتی رہی کہ اللہ کرے تم بحفاظت واپس آ جاؤ۔ میری تو جان نکل گئی۔ تبھی وہ اس روشن دان تک پہنچ گیا تھا۔ چونکہ وہ روشن دان بہت چھوٹا تھا، اندر کیسے آتا، مگر اس نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا۔ اس کا ہاتھ عام انسانوں کے ہاتھ سے کافی بڑا تھا، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا کیونکہ میں ڈر و خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر نہیں علم ہو سکا کہ وہ کون تھا۔ اسے کیسے علم تھا کہ آج گھر میں اکیلی عورت ہے، یا پھر وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس گھنے جنگل میں وہ گیا ہی کیوں، وہ آیا ہی کہاں سے تھا، آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ امید ہے آپ سب کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔